السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا بیسز کی. پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا آخری لیکچر تھا، اور اس میں ہم نے جو انٹرسٹنگ بات کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی. نہ صرف یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں، ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا تھا. ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو ٹیبلز ہوں، کم از کم دو ٹیبلز ہوں اور وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے. عموماً جو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتے ہیں اس میں دو تو نہیں، دو سے کہیں زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں، لیکن کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے. ٹیبلز کی خصوصیت یہ ہے ان کی کہ ان کی ہر کالم میں ایک ہی طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ہی ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر رو میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ عموماً اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوتا ہے. جتنے بھی ایلیمنٹ اس رو کے ہیں وہ آپس میں ان کا ایک گہرا کوئی تعلق ہوتا ہے. اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم فیلڈز کہتے ہیں. ان ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی اسٹور کیا جاتا ہے وہ ٹیبلز کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اسٹور کیا جاتا. اس پہ جتنے بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں وہ انہی ٹیبلز پہ کیے جاتے ہیں یا پھر ایسے ٹیبلز پہ جو کہ جنریٹ کیے جائیں. ٹیبلز اینڈ نتھنگ بٹ ٹیبلز. ریلیشنل ڈیٹا بیس میں صرف اور صرف آپ ٹیبلز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کرتے. یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہیں ان کو مینج کرنے کے جو سسٹم ہے دے آر کالڈ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یا پھر RDBMS. اس کی بطری ایگزامپلز ہیں ایکسس از ویری پاپولر آن دا ڈیسک ٹاپ whereas on servers Oracle is extremely popular. ہم نے کچھ کلاسیفیکیشن کی تھی ان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی. ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ جو پرسنل ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سرور بیسڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بہت ہی عظیم بہت ہی ہیوج ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. ان کی کلاسیفیکیشن ہم نے اس طرح کی تھی کہ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ میگا بائٹس اینڈ گیگا بائٹس دین یو آر ایٹ دا پرسنل لیول. اگر آپ گیگا بائٹ سے ٹیرا بائٹس اس رینج میں ہیں تو مے بی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرپرائز ڈیٹا بیس ہوتے ہیں، سرور بیسڈ ڈیٹا بیس ہوتے ہیں یا پھر ملٹی یوزر ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. اور اس سے اوپر کا لیول جو ہے وین یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹیرا بائٹس اینڈ پیٹا بائٹس اینڈ ایکسا بائٹس، وہ سیریسلی ہیوج جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن ہے ضرور. اس کے بعد ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کی تھوڑی سی برائیاں کی تھی. خاص برائی ان میں یہ ہے کہ یہ جو آج کل کی پاپولر میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے ہم سافٹ ویئر لکھتے ہیں یعنی دا آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی، یہ اس کے ساتھ کچھ صحیح طریقے سے نہیں چلتے. جب بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس میں آپ نے کچھ سیو کرنا ہو تو جناب وہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ایسی فارم میں کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں آرام سے سیو ہو سکے. اور جب بھی اس سے آپ ان چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر واپس آبجیکٹ اورینٹڈ فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک کی ایشو ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کا جس کو کسی حد تک یہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کی نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ٹرمینالوجی کی بات کی تھی. ہم نے پرائمری کی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، ہم نے رپورٹس کے بارے میں بتایا تھا، فارمز کے بارے میں بتایا تھا، کوئریز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا تھا. اس میں ہم نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی. ہم نے دو ٹیبلز بنائے، ان ٹیبلز کو پاپولیٹ کیا، ان ٹیبلز کو آپس میں ریلیٹ کیا اور پھر اس ریلیشن کی مدد سے ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کر کے آپ کو دکھائی تھی. تو جناب یہ تو بات تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا. آج یہ خاصا مختلف ٹاپک ہمارے سامنے ہے. آج ہم نے بات کرنی ہے سائبر کرائم کی. تو جناب آج ہم نے ان کرائمز کی بات کرنی ہے وچ ٹیک پلیس ان سائبر اسپیس، یعنی انٹرنیٹ پہ جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں، کس کس طرح کے کرائمز ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایسے کون سے سٹیپس لے سکتے ہیں جن کی مدد سے ان کرائمز کا جو ہم پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں. ان کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن ان کے جو ایل افیکٹس ہوتے ہیں، ان کے جو برے افیکٹس ہوتے ہیں ان کو
منیمائز کرنے کے لیے ہم کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں، تو آج ہم ان کی بھی آپ کے سامنے بات کریں گے. جناب اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈیفینیشنز شروع کریں، ہم بات کرتے ہیں 7 فروری سن 2000 کی. صبح کا تقریباً 10:30 کا وقت تھا، منڈے کا دن تھا. یہ 10:30 کا وقت امریکہ میں تھا، ویسٹ کوسٹ پہ. اور جناب کچھ لوگوں نے اور شاید میں نے بھی، ہم نے یاہو کی ویب سائٹ پہ جانے کی کوشش کی اور ہم نہیں جا سکے. وی فیلڈ. وی ٹرائیڈ مینی ٹائمس بٹ وی فیلڈ. اکثر یہی ایرر آ رہا تھا کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا. اس ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرور بہت بزی ہے، اس وقت وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، وہ اور بتائے لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو پیپل لائک مائی سیلف, they tried to get on to Yahoo. They could not because Yahoo's servers were busy. In fact, they were extremely busy. کیونکہ اس وقت 10:30-11 کے قریب اس وقت ان پہ بے شمار ہٹس آ رہی تھی، یعنی بے شمار ڈیٹا کو وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ ہٹ ریٹ جو تھا یہ بہت ہی زیادہ تھا. عموماً ان سرورز پہ ہٹ ریٹ بڑھتا تب ہے جب کوئی گریو انسیڈنٹ ہو جائے، جس طرح وہ ستمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا. اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جائے تو اکثر لوگ یاہو پہ CNN پہ جا کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے. تو جتنا ہٹ ریٹ ویسے موقعوں کا ہوتا ہے، ان گریو انسیڈنٹس کا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہٹ ریٹ تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایسا کوئی گریو انسیڈنٹ اس دن ہوا نہیں تھا. 7 فروری واز اے نارمل ڈے. تو یہ کیا بات تھی، کیا وجہ تھی کہ یاہو کے سرورز پہ میں لاگ ان نہیں کر پا رہا تھا؟ جناب وٹ واز گوئنگ آن واز ایز فالوز کہ یاہو کے سرورز جو تھے دے ور انڈر اٹیک. ایک بڑا ویل پلانڈ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہو رہا تھا ان پہ اس وقت. اینڈ دا ٹائپ آف دیٹ اٹیک از کالڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. یعنی یاہو کے سرورز پہ ایسا اٹیک ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اور کوئی ان سرورز پہ ایکسس نہ کر پائے. یعنی یاہو کے جو کسٹمرز ہیں، جو اس کے یوزرز ہیں، جو اس کے کلائنٹس ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اس میں لاگ ان کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ دو سرورز ور انڈر اٹیک. اس دن اس وقت یاہو کے سرورز پہ جو ٹریفک تھی وہ گیگا بٹس پر سیکنڈ پہ پہنچ گئی تھی، وچ از مینی ٹائمز دا نارمل ٹریفک. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے نوٹس کی تھی، بڑی انٹرسٹنگ سی بات جو انٹرنیٹ پہ ہو رہی تھی، کہ بہت سارے سرور جو تھے وہ انٹرنیٹ کے بے شمار سرورز کو سکین کرتے پھر رہے تھے، ان کو دیکھتے پھر رہے تھے، ان کو ٹٹولتے پھر رہے تھے. اور یہ سکینز اوریجنیٹ جو تھے یہ ایشیا میں مختلف کنٹریز سے ہو رہے تھے، کوریا سے ہو رہے تھے، انڈونیشیا سے ہو رہے تھے، تائیوان سے ہو رہے تھے، آسٹریلیا سے ہو رہے تھے. تو یہ اٹیک جو تھا یہ پری پلانڈ تھا. اس سے پہلے خاصی پلاننگ کی گئی تھی، خاصی سنوپنگ کی گئی تھی، خاصی رکی کی گئی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈینائل آف سروس اٹیک ہوتا کیا ہے. ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہے اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے سرچ کا، اس کے بعد دوسرا فیز ہوتا ہے آرمنگ کا، اور تیسرا ہوتا ہے اٹیک کا. یعنی پہلا آپ اپنے سولجرز تلاش کرتے ہیں، ان کو اسلحہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پہ جاؤ اٹیک کر دو. تو آئیے ان فیزز کو ذرا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے فیز میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے وہ ان سولجرز کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف سرور جو ہے ان کو سکین کرتے ہیں اور ان کی تلاشی لیتے ہیں، ان کو ٹٹولتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ جناب از دس این اپروپریٹ سرور فار مائی اٹیک، کیا اس کے ذریعے میں کوئی اٹیک کر سکتا ہوں. اور یہ سکیننگ جو ہے یہ کی جاتی ہے ایک خاص سافٹ ویئر پروگرام کے ذریعے جس میں یہ خاصا پاپولر جو ہے اٹس کالڈ ایس اسکین. تو ایس اسکین کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، آپ یو اسکین تھرو اے لارج نمبر آف سرورز جو کہ انٹرنیٹ سے اٹیچڈ ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایسے کون سے سرور ہیں جن کی سیکیورٹی اسکیم جو ذرا ویک ہے، یعنی جو اتنے سیکیور نہیں ہیں. تو جب آپ ان سرورز کو تلاش کر لیتے ہیں، ایک خاصی تعداد میں تلاش کر لیتے ہیں، دین وٹ یو ڈو یو ٹرائی ٹو بریک ان ٹو دوز سرورز. یعنی آپ ان سرورز پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کو کانکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ سرورز کانکر ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے ذریعے اسکین کرانے شروع کر دیتے ہیں. سو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. اس سے آپ کے جو اسکین کرنے والے سرورز کی تعداد یہ بڑھتی جاتی ہے اینڈ کانسیکوینٹلی آپ کے جو کانکرڈ مشینز ہیں
یعنی وہ سولجرز جس کے ذریعے آپ نے اٹیک کرنا ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ تو جناب ہو گیا پہلا اسٹیپ یعنی سرچ کا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تلاش کر لیے ہیں نا یہ کینڈیڈیٹس یہ سرورز جن کو آپ نے بریک ان کر لیا ہے ان کو آپ یوز کرتے ہیں اس طرح کہ ان پہ خاص طرح کی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. آپ کرتے یہ ہیں کہ ڈینائل آف سروس اٹیک کے لیے بعض خاص سافٹ ویئر پیکیجز ہیں ان کو لے کے آپ یہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ جو آپ کے سپاہی ہیں ان پہ انسٹال کر دیتے ہیں. ان کو بائی دا وے عموماً ڈرونز کہا جاتا ہے. وہ سافٹ ویئر جو ہے مختلف طرح کی ہیں اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. ان میں سے پاپولر جو ہے اس میں ایک ٹرائبل فلڈ نیٹ ورک ہے TFN کہلاتا ہے. ٹریمر جو ہے وہ بھی خاصا پاپولر ہے. اس کی ٹرائبل فلڈ نیٹ ورک کی ایک جو نئی ورژن TFN 2K یعنی ٹرائبل فلڈ نیٹ ورک 2000 جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ والی سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ ان ڈرونز پہ انسٹال کرتے ہیں اور پھر ان کو آپ سیٹ کر دیتے ہیں ایک لحاظ سے. یعنی ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلانے وقت پہ آپ نے ویک اپ ہونا ہے اور اٹیک شروع کر دینا ہے اور آپ انہیں یہی بتا دیتے ہیں کہ کس سرور پہ اٹیک کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دوسری چیز انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو ٹائم نہیں بتا رہا, میں آپ کو ایک خاص کمانڈ سی بھیجوں گا. جو ہی وہ کمانڈ آپ کے پاس پہنچے آپ نے اپنا اٹیک جو ہے وہ کمنس کر دینا ہے, اپنا اٹیک آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے. تو جناب پہلا جو سٹیپ تھا وہ تھا سرچ کا. یہ ڈرونز ہم نے تلاش کیے, ڈرونز مل گئے, اب ہم نے ڈرونز کو عام کیا یعنی ان پہ ہم نے وہ خاص طرح کی اٹیکنگ سافٹ ویئر انسٹال کی. نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ایکچوئل اٹیک کا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص وقت جو آپ نے سیٹ کیا تھا وہ آ جاتا ہے یا پھر آپ نے ایک کمانڈ بھیج دی سارے کے سارے ڈرونز کو, تو ان ڈرونز میں یہ جو DOS کی سافٹ ویئر ہے نا یہ ایک لحاظ سے ویک اپ کر جاتی ہے, یہ رن کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ کرتی کچھ نہیں ہے, یہ بس بے شمار ڈیٹا جو ہے نا وہ لگاتار جن سرورز پہ اٹیک آپ نے کرنا ہے ان کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان سرورز کے پاس یہ ڈیٹا پہنچتا ہے, وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے پاس اور ڈیٹا آ جاتا ہے ان کو رسپونڈ کرنے, وہ بزی ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا ساری کی ساری انرجیز, ان کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ یہ جو بے شمار میسجز آ رہے ہیں اٹیکرز کی طرف سے ان کو رسپونڈ کرنے میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا, اس سے ان کی نارمل فنکشننگ جو ہے وہ اس پہ حرج پڑتا ہے. یعنی نارملی جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے, وہ صرف یہ جو ہیوج نمبر آف میسجز آ رہا ہے اس کو ہی رسپونڈ کرنے میں بزی ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نارمل فنکشننگ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل سروس از ڈینائڈ. ان کا جو عام کام ہے, جو ان کا ایکچوئل کام ہے وہ نہیں کر پاتے, وہ بس اٹیکرز کے میسجز جو ہے ان کو رسپونڈ کرنے میں ہی بزی ہو جاتے ہیں. جناب یہ اٹیک جیسے میں بتایا صبح کو 10:30 بجے شروع ہوا. یاہو کے جو نیٹ ورک مانیٹرنگ کے انجینئرز تھے ان کو پتہ لگ گیا فوراً کہ بھی ایک دم سے ٹریفک بڑھ گئی ہے اور کوئی وہ جو گریو انسیڈنٹ والی بات تھی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. تو انہوں نے جو پیکٹس آ رہے تھے, جو میسجز آ رہے تھے ان کو ذرا اینالائز کیا. انہوں نے دیکھا کہ ان میں خاصے فیچرز مشترک تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ میسجز تو فضول سے تھے, وہ یعنی کام کے میسجز نہیں تھے. تو انہوں نے یہ سارے کے سارے ان کے کیریکٹرسٹک نوٹ کیے اور کچھ فلٹر بینکس جو تھے نا وہ کھڑے کیے. جو ہی ایسا کوئی میسج آتا تھا وہ فلٹر بینک اس کو پکڑتے تھے اور سرور تک نہیں پہنچنے دیتے تھے, یعنی وہ اس کو فلٹر کر دیتے, اس کو سٹاپ کر دیتے تھے. تو تقریباً اٹیک شروع ہونے کے 3 گھنٹے کے بعد سچویشن خاصی حد تک انڈر کنٹرول ہو گئی تھی. یعنی 3 گھنٹے لگے یاہو کے یہ جو نیٹ ورک مانیٹرنگ انجینئرز تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کیا پرابلم ہے, اس کا سولوشن تلاش کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. تو 3 گھنٹے کے بعد زیادہ تر یہ جو اٹیکر جو پیکٹس بھیج رہے تھے, جو میسج بھیج رہے تھے, ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا تھا یاہو نے. تو اس کے بعد نارمل سروس تقریباً ریزیوم ہو گئی تھی. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ان اٹیکرز نے کی تھی وہ یہ کہ جتنے پیکٹ بھیج رہے تھے نا اس میں یہ کوئی عجیب و غریب سینڈرز IP ایڈریس ڈال دیتے تھے. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے پیکٹ ایک خاص کمپیوٹر سے آ رہے ہیں تو بس آپ اس کے IP ایڈریس کو بلاک کر سکتے ہیں. لیکن یہ اٹیکر جو تھے اسمارٹ تھے, انہوں نے یہ جو سینڈرز IP ایڈریس تھے نا اس کو اسپوف کرنا شروع کر دیا تھا, یعنی فرضی IP ایڈریس انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے تھے. اس کی وجہ سے اس اٹیک کو روکنا ذرا نسبتاً مشکل ہو گیا تھا, لیکن اٹ واز ناٹ اے پرابلم. تقریباً 3 گھنٹے لگے اور یاہو کے انجینئرز نے سچویشن کو انڈر کنٹرول کر لیا. اب جناب یہ جو اٹیک ہوا اس کی آفٹر مارتھ کیا تھی, یعنی اس سے ہوا کیا. یہ جو اٹیکرز تھے they never wanted to break into Yahoo's computers.
وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یاہو کے کمپیوٹر کے اندر جائیں اور وہاں جا کے جو پرسنل ڈیٹا ہے، کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے، ایسی ویسی اور چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح لے لیں وہاں سے. ان کا یہ بالکل خیال نہیں تھا. یہ بس یاہو کو ڈسیبل کرنا چاہتے تھے کچھ عرصے کے لیے، اینڈ دے ور سکسیسفل. تو اس آفٹر مارچ میں اچھی بات یہ تھی کہ یوزرز کا جو ڈیٹا تھا، ان کی ای میلز تھیں، ان کا پرسنل ڈیٹا تھا، وہ کمپرومائز نہیں ہوا تھا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ سیف رہا. لیکن پھر بھی کہ 3 گھنٹے تک یہ اٹیک جاری رہا. اس دوران میں یاہو کے کلائنٹس نے، کسٹمرز نے جو یاہو کے ساتھ بزنس کرنا تھا وہ تو نہ ہو پایا، تو چند $1 ملین کا شاید یاہو کو نقصان ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ میرے جیسے لوگ جو بزنس تو نہیں کرنے جاتے تھے یاہو سے، لیکن اپنی میل چیک کرنا جاتے تھے، یا ہم نے کوئی خاص انفارمیشن تھی جو وہاں سے تلاش کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پائے، تو میرے جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ انوائے ہوئے. سو 2 نقصان ہوئے. یاہو کا چند $1 ملین کا نقصان ہوا، چند $1 ملین کا نقصان ہوا، اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ یعنی یاہو کے یوزرز جو ہیں وہ کچھ ذرا ناراض ہوئے، انوائے ہوئے، کیونکہ ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نہیں کر پائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اٹیک کس نے کیا تھا؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، اٹ ایکچولی ہیپنڈ. یہ کس نے کیا تھا؟ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے اس سرور کو آئیڈینٹیفائی کرو اور وہاں جا کے وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو اینالائز کرو جس کی وجہ سے اٹیک ہو رہا ہے. عموماً اس کو اینالائز کر کے آپ بتا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس بارے میں کہ سافٹ ویئر کہاں لکھی گئی تھی یا پھر کس نے لکھی تھی. کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کو ٹیل ٹیل سائنز مل جاتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ ان اٹیکرز نے یہ جو ڈاؤن لوڈیبل سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ ملتی ہے نا بنی بنائی، وہ یوز کی تھی. تو سافٹ ویئر کو اینالائز کر کے آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایکچوئل اٹیکر کون تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ڈرونز ریکروٹ کیے تھے نا، جن کی وجہ سے انہوں نے ایکچوئل اٹیک لانچ کیا تھا، اس میں جب انہوں نے یہ ڈینائل آف سروس کی سافٹ ویئر انسٹال کر دی، اس کے بعد انہوں نے اچھی خاصی وہاں پہ صفائی کی تھی. یعنی اپنے فٹ پرنٹس جو ہے نا وہ سارے صاف کر دیے تھے. یعنی انہوں نے وہاں پہ جو مختلف فائلز تھیں اس کے اندر جا کے سب چیزوں کو ایسا کر دیا تھا کہ جس طرح یہ اٹیکرز وہاں پہ آئے ہی نہیں. تو ڈرونز تھے، ان کو اینالائز کر کے بھی کوئی معلوم یہ نہیں کر سکتا کہ یہ اٹیک جو ہے کس نے یہاں پہ پلان کیا تھا، کس نے یہ اٹیک کرنے کی سافٹ ویئر یہاں پہ پلانٹ کی تھی. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو فائنڈ ہو پلان دا اٹیک، ہو واز دا ایکچوئل پرپیٹریٹر. وہ ہے نا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ جو ڈینائل آف سروس کا اٹیک تھا ایک لحاظ سے کرامتی لگتا تھا. یعنی کچھ نہیں کسی کو پتہ لگا کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا. تو جناب یہ جو ڈینائل آف سروس اٹیکس جو ہیں یہ ٹھیک ہے 7 فروری کو ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ اور مشہور ویب سائٹس پہ یہ 8 فروری کو ہوئے، کچھ اور مشہور ویب سائٹس پہ یہ 9 فروری کو بھی ہوئے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام ہوتا رہتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ڈینائل آف سروس اٹیکس ہوتے رہتے. لیکن یہ یاہو والا جو ڈینائل آف سروس اٹیک تھا، دس واز ریئلی ہیوج ون ان دا سینس کہ بہت سارے جو یاہو کے یوزرز تھے انہوں نے اس کو نوٹس کیا تھا. سو اٹ واز دا فرسٹ ہیوج ڈینائل آف سروس اٹیک. یہ جو ایسے اٹیکس ہیں جیسے میں نے بتایا یہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. ان کو ہم کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم انہیں سٹاپ کر سکتے ہیں، اس کا جناب طریقہ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ یہ کریں، ایسی سافٹ ویئر لکھیں کہ جو مانیٹر کرتی ہو وہ سارے کے سارے پیکٹس جو آپ کے سرور پہ آ رہے ہیں، اور دیکھتی ہو کہ ایک دم سے ان کی تعداد میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور وہ پیکٹس جو آ رہے ہیں ایک دم سے زیادہ تعداد میں وہ تقریباً ایک جیسے تو ان کو سٹاپ کر دو. ایک تو یہ چیز، یہ تو ایک لحاظ سے جو سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، دوائی دے کے ان سمٹمز کو ختم کرتے ہیں. لیکن آپ کچھ پریونشن والی اسٹریٹجی بھی اپنا سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی سرورز ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں ان کے جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو ذرا ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اپنے سرورز کو سیکیور کر لو. کیونکہ جب آپ کے سرور کی مدد سے میرے سرور پہ ڈینائل آف سروس اٹیک ہوتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا، میرے بزنس کا کنڈا ہو سکتا ہے، میرا بزنس خراب ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے. سو وٹ یو ڈو از یو ٹرائی ٹو ٹرین، یو ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دوز سرور ایڈمنسٹریٹرز کہ اپنے سرورز کی سیکورٹی کو ذرا پکا کر لیں. اس سے بھی یہ ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے.
جناب یہ جو ڈینائل آف سروس اٹیک تھا اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اے کرائم. اٹ واز اے کرائم, یہ ایک جرم تھا, اور اس کو ہم فردر کلاسیفائی کرتے ہیں اٹس اے سائبر کرائم. سائبر کرائم اس لیے کہ یہ اٹیک پاسبل ہوا بیکاز دا سائبر اسپیس ایگزسٹ ناؤ, یعنی دا انٹرنیٹ ایگزسٹ ناؤ. یہ کرائم ایسا کرائم ہے کہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے, اس لیے وٹ وی کال اٹ اے سائبر کرائم. ایسے کرائم جو ہیں ان کی تفتیش کرنے کے لیے, فائنڈ کرنے کے لیے یہ کن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے, اس کے لیے میرے خیال میں ہماری پولیس جو ہے اس کو بھی اپنے آپ کو ذرا ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیسے کرنا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے تو دنیا جہان میں پھیلا ہوا ہے. فرض کریں ایک سائبر کرائم ہوتا ہے پاکستان میں, اس کا مجرم بیٹھا ہوا ہے کسی اور ملک میں, تو وہ مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو اس پہ کس کی جورسڈکشن ہوگی, کہاں کے لاز اس پہ اپلائی ہوں گے؟ جہاں پہ اس نے کرائم کیا یعنی جن لوگوں کو نقصان ہوا وہاں کے لاز, یا پھر جہاں پہ اس نے بیٹھ کے کرائم کیا وہاں کے لاز, یا بیچ میں جہاں پہ کوئی سرور پڑا ہوا ہے جس ملک میں وہ سرور پڑا ہوا ہے وہاں کے لاز. تو دا کی پوائنٹ از اٹس اے نیو ٹائپ آف کرائم. اس کی پولیسنگ کرنے کے لیے, اس کے بارے میں سزائیں دینے کے لیے ذرا لوگوں کو مزید سوچنا پڑے گا. اور امریکہ وہ ملک ہے جہاں پہ شاید یہ کرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کا جو پولیسنگ سسٹم ہے, ان کا جو لیگل سسٹم ہے, میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ سوچ رہا ہے, اس لیے سب سے زیادہ میچور بھی ہے. جناب یہ سائبر کرائم جو ہے ان کی مدد سے ایک مجرم جو ہے وہ آپ کا جو گھر پہ پرسنل کمپیوٹر پڑا ہے اس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, اس کو ان یوزیبل بنا سکتا ہے. اگر آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی سائبر کرائم ہو جس کی وجہ سے آپ کا بزنس ہی بیٹھ جائے. فرض کریں آپ کا بزنس جو ہے وہ ای کامرس کا ہے, آپ کے پاس بہت سارے یوزر جو آپ کے ہیں, کلائنٹس جو ہیں, ان کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے. اگر کوئی ایسا سائبر کرائم ہوتا ہے کہ وہ جو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے وہ ساری دنیا کو ویزیبل ہو جاتی ہے, نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے اب تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا, اب تو آپ کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو صحیح طرح سیکیور نہیں کر پائے, تو آپ کے پاس بزنس کرنے اب کوئی نہیں آئے گا. تو جناب پرسنل لیول پہ بھی ہوتا ہے, ایک بزنس کے لیول پہ بھی یہ سائبر کرائم ہو سکتا ہے, ایک ملک کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے اٹ از ایٹ لیسٹ پاسبل کہ آپ کسی ملک کے ٹیلی کام سسٹم کو کچھ کر سکیں, اس میں خرابی پیدا کر سکیں, یا پھر اسے بند کر سکیں. کسی ملک کا جو فائنینشیل سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم ہے, اس کو جا کے ڈسٹرب کر سکیں, یا کسی ملک کے جو ڈیفنس ریلیٹڈ سسٹمز ہیں ان کو جا کے آپ خراب کر سکیں. اٹس پاسبل. ایسی چیزیں شاید ہوتی رہی ہیں, ایسی چیزیں میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو یہ ایک نئی سچویشن ایک لحاظ سے ملکوں کے لیے, نیشن اسٹیٹس کے لیے پیدا ہو گئی ہے, جسے کہتے ہیں سائبر وار. ابھی تو ہم سائبر کرائم کی بات کر رہے تھے, اب ہم سائبر وارفیئر کی بات کر رہے ہیں. 1997 میں نیو یارک سٹی, لاس اینجلس دونوں میں بلیک آؤٹس ہو گئے. پورے کے پورے دونوں شہر جو تھے وہ بلیک اینڈ آؤٹ ہو گئے, ان کی بجلی بند ہو گئی, ان میں پاور آنی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ شکاگو جو کہ ایک بڑا شہر ہے, وہاں پہ جو یہ 911 کی سروس ہے, یعنی 911 کی سروس جس کے ذریعے آپ ایمبولینسز یا پولیس کو کال کرتے ہیں, وہ ڈسیبل ہو گئی. نہ صرف یہ, اسی دن یو ایس نیوی کا ایک وارشپ جو تھا دیٹ کیم انڈر دا کنٹرول آف ہیکرز, یعنی وہ مجرموں کے کنٹرول میں آ گیا. ایک وارشپ, پتہ نہیں اس میں میسائل لگے ہوئے تھے, اس میں توپیں لگی ہوئی تھیں, پتہ نہیں کیا تھا. دیٹ کیم انڈر دا کنٹرول آف ہیکرز. ہیکرز میں بتاتا چلوں ہیکرز کون ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو کمپیوٹر میں گڑبڑیں کرتے ہیں. اچھا, ہیکرز کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک کہلاتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز اور دوسرے کہلاتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز. ان کے بارے میں آپ تفتیش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بلیک ہیٹ ہیکرز ہیں دیز آر دا بیڈ گائز, وائٹ ہیٹ ہیکرز جو ہیں دے آر دا گڈ گائز. سو 1997 میں اس دن یہ جو نیو یارک سٹی میں بلیک آؤٹ ہو گیا, لاس اینجلس میں بلیک آؤٹ ہو گیا, شکاگو میں یہ ایمرجنسی ہیلپ سروس ڈسیبل ہو گئی, اور یہ یو ایس نیوی کا وارشپ جو ہیکرز کے کنٹرول میں آ گیا, تو یہ بلیک ہیٹ ہیکرز کے کنٹرول میں آ گیا تھا. دے کوڈ ہیو ڈن سم سیریس ڈیمیج.
کیا ہو رہا تھا اس دن، اس 1997 کے اس دن کیا ہو رہا تھا جناب؟ ایک سائبر اٹیک ہو رہا تھا، امریکہ پہ ایک سائبر اٹیک ہو رہا تھا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکچوئل سائبر اٹیک نہیں تھا. It was not reality, it was just a realistic simulation of what can happen. ہوا یہ تھا کہ امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے انہوں نے 35 ہیکرز ہائر کیے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے 40,000 کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں ان پہ آپ اٹیک کریں، ان کو بریک کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دے سکسیڈڈ. انہوں نے وہ 40,000 تو بریک نہیں کیے، انہوں نے تقریباً 3 درجن جو تھے وہ بریک کر لی تھی. انہوں نے اس کے اندر گھس گئے تھے. ان کو ان 36 نیٹ ورکس پہ کمپلیٹ کنٹرول حاصل ہو گیا تھا. آپ کہیں کہ یار 40,000 میں سے 36 کون سا بڑا مسئلہ ہے، اٹس واٹ لیس دین 0.1%. لیکن ان 36 کی مدد سے انہوں نے نیو یارک سٹی کی بجلی بند کر دی تھی، لاس اینجلس کی بجلی بند کر دی تھی، شکاگو میں ایمرجنسی سروسز بند کرا دی تھی، ایک وارشپ جو تھا اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اٹ واز اے ریئلسٹک سیمولیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیمولیشن میں ہوا تھا یہ ایکچولی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہوگا اٹ ول بی کالڈ سائبر وارفیئر. سائبر وارفیئر جو ہے نا اٹس اے کلیئر اینڈ پریزنٹ تھریٹ ٹو آل کنٹریز آف دا ورلڈ. یہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر آپ کی فوجیں ذرا ویک ہیں تو آپ ذرا سائبر وارفیئر پہ کام کریں، تاکہ اس کے ذریعے اپنے سے بڑے دشمن کو آپ زیادہ آسانی سے ڈسیبل کر سکیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے نا، ان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایک فوجی صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے ایک فٹ بال پکڑا. وہ فٹ بال جو ہے وہ اصل میں فٹ بال نہیں ہے، وہ ایک بریف کیس ہے جس میں جتنے بھی ان کے میسائلز ہیں ان کے لانچ کوڈز ہوتے ہیں، ان کے جو نیوکلیئر ٹپڈ میسائلز ہیں ان کے لانچ کوڈز ہوتے ہیں. مختلف طرح کے پلانز ہیں اس میں کہ اگر رشیا کچھ کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، چائنا کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلانے کے ساتھ ڈھمکانے کے ساتھ. ان سب پلانز میں میرے خیال میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ ہم نے کسی طرح سب سے پہلے جو دشمن ہے اس کا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو ڈسیبل کرنا ہے. اس کا ایک بڑا آزمودہ سا طریقہ ہے شاید کہ آپ اس ملک کے اوپر زمین پہ نہیں ہوا میں ایک ایٹامک ڈیوائس اس کو ایکسپلوڈ کر دیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے ایک بڑی زبردست سی الیکٹرو میگنیٹک پلس جنریٹ ہوتی ہے جس سے سارے کے سارے الیکٹرانک سسٹم جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی کام سسٹم اس ملک کا ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک اب ان کوآرڈینیٹڈ ہو جاتا ہے. تو جناب یہ پرانے زمانے کی بات تھی. آج کل آپ یہ کریں گے کسی طرح آپ اس ملک کے ٹیلی کام سسٹم کو جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے یوزنگ سائبر وارفیئر. تو بجائے اس کے کہ اتنا بڑا بم آپ ایکسپلوڈ کریں کسی طرح ایک ایسا وائرس بنا لیں کہ جب آپ اسے آرڈر دیں وہ جا کے ٹیلی کام کے جتنے بھی سرورز جو ہیں ان کو ڈسیبل کر دیں، ان پہ DOS اٹیک کر دیں. ایک چیز بتائیے، ایک تو ہو گیا نا سائبر وارفیئر، ایک سائبر کرائم، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جب میں کوئی ایسی گڑبڑ کروں دیٹس اے کرائم، لیکن اگر ایک نیشن اسٹیٹ، ایک ملک ایسی حرکت کرتا ہے دیٹ از وار، اینڈ وار از اوکے. کرائم پہ شاید مجھے پنشمنٹ ملے لیکن ملک، ایک نیشن اسٹیٹ اگر کوئی ایسی حرکت کرے ان کو تو ایسی کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی شاید. خیر یہ تو اور باتیں ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور سائبر کرائمس کی. ہم نے ڈینائل آف سروس اٹیک والا جو سائبر کرائم ہے اس کی بات کی. اب ہم مزید کچھ سائبر کرائمس کی بات کرتے ہیں. ایک جناب بڑا سادہ سا جو ہے وہ ہے میل بومنگ، وچ از کوائٹ سملر ٹو اے ڈینائل آف سروس اٹیک. ہوتا یہ ہے کہ مجھے آپ سے دشمنی ہے، میں آپ کو بے شمار میلز بھیجنا شروع کر دیتا ہوں بڑی بڑی اٹیچمنٹس کے ساتھ. تو ہوگا کیا، ذرا سی دیر کے بعد آپ کا میل باکس جو ہے نا آپ کے سرور پہ وہ فل ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جتنے مزید آپ کے میسج آئیں گے سرور ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی. دس از کالڈ میل بومنگ. سو نہ صرف یہ میل بومنگ جو ہے، نہ صرف یہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کو ڈسیبل کر سکتی ہے، جس سرور پہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے بعض اوقات اس کو بھی ڈسیبل کر سکتی ہے. اور اس کا جو ڈیفنس ہے اس کے لیے، اس کو فائٹ کرنے کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کچھ ای میل فلٹرنگ اپنے سرور پہ اپنے میل اکاؤنٹ میں سیٹ اپ کر دیتے ہیں، جس میں آپ فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں
کہ جناب اگر بہت بڑے بڑے میسجز آئیں تو آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں. ٹچ ون وے کہ اگر لیٹ سے 1 میگا بائٹ یا 2 میگا بائٹ سے بڑے میسج آتے ہیں, ڈو ناٹ ایکسیپٹ دم. یہ ایک طریقہ ہے جس ان کے اٹیک کو شاید ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک اور سائبر کرائم جو ہے دیٹس اے بریک ان, یعنی میرا سرور ہے اور آپ اس کو اٹیک کرتے ہیں اینڈ یو ٹرائی ٹو گین کنٹرول آف دیٹ سرور. دیٹس کالڈ اے بریک ان. آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے؟ آپ ایسا اس لیے کرنا چاہیں گے کہ کچھ انفارمیشن وہاں پڑی ہے جو آپ چاہتے ہیں. فرض کریں کہ میں ایک ای کامرس کی شاپ چلاتا ہوں, میرے پاس بہت سارے کریڈٹ کارڈ کے نمبرز ہیں, آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یا پھر یہ کہ وہاں پہ آپ بس میرے ساری کی ساری فائلز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی میرے سے دشمنی ہے. دشمنیاں تو ہوتی ہیں. تو ایسے بریک انز جو ہیں ان کو کس طرح فائٹ کرتے ہیں, ان کو ہم کس طرح اپنے سرور کو کس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ ایسے بریک انز کو ڈیفینڈ کر سکے. اس کے کئی طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاسورڈ جو ہے نا وہ بڑے سادہ سے نہیں ہونے چاہیے, ذرا مشکل پاسورڈ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ انٹروژن ڈیٹیکٹرز کی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی عجیب آپ کے سسٹم کو پہ اٹیک کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے. جب بھی آپ نے یہ بریک ان کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک سرور جو ہے نا اسے اسکین کرنا ہوتا ہے, تو آپ ایسی سافٹ ویئر اپنے سسٹم پہ انسٹال کر سکتے ہیں کہ جو مانیٹر کرے کہ مجھے کوئی اسکین تو نہیں کر رہا. اگر اسکین کر رہا ہو تو وہ اٹ جسٹ شٹس ڈاؤن ایوری تھنگ, تاکہ کوئی بھی بریک ان نہ کر سکے, یا کم از کم مجھے انفارم کر دے کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور سائبر کرائم جو ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ فراڈ. میں نے بریک ان کیا, اس کے بعد میں نے وہاں سے فرض کریں کچھ کریڈٹ کارڈ نمبرز تھے, ریلیٹڈ انفارمیشن تھی, وہ پکڑ لی. اب میں اس انفارمیشن کا کیا کروں گا؟ کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس کے ذریعے میں Amazon.com پہ بے شمار کتابیں خریدوں گا, یا پھر کسی اور ویب سائٹ پہ جا کے میں مختلف طرح کی چیزیں آرڈر کرنے کی کوشش کروں گا. یا ایک اور بھی طریقہ ہے وہ یہ کہ بعض ایسی ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ کہ جہاں پہ یہ چوری شدہ جو کریڈٹ کارڈ نمبر ہے انہیں آکشن کیا جا سکتا ہے, یعنی لوگ ان کی بولی لگاتے ہیں اور آپ بیچتے ہیں. اور بائی دا وے یہاں پہ یہ آپ ایک آدھا کریڈٹ کارڈ کا نمبر نہیں بلکہ سینکڑوں کے لحاظ سے آکشنز ہوتی ہیں. اب یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملیں گی, بٹ دے ایگزسٹ, دے ڈو ایگزسٹ, کہ جہاں پہ یہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہیں وہ بکتے ہیں. سو یہ جو کریڈٹ کارڈ فراڈ ہے اس کو آپ کس طرح فائٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اسکیم جو مختلف کریڈٹ کارڈ ایشوئنگ اتھارٹیز نے بنائی ہے وہ یہ کہ جناب دیکھیں یہ کریڈٹ کارڈ فراڈ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی انٹرنیٹ پہ چیز خریدنی ہو ہمیں آپ بتائیں, ہم آپ کو اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو ایک خاص کریڈٹ کارڈ نمبر جاری کر دیں گے جو صرف اسی ٹرانزیکشن کے لیے ویلڈ ہوگا, اس کے علاوہ ویلڈ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کریڈٹ کارڈ نمبر کی مدد سے ہوگی, اس نمبر کی مدد سے اور کچھ نہیں کیا جا سکے گا. سو اس طرح ہم یہ جو کریڈٹ کارڈ فراڈ ہے اس کو تھوڑا سا فائٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت پریویلنٹ کرائم جو ہے وہ ہے سافٹ ویئر پائریسی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی صاحب نے کوئی سافٹ ویئر لکھی تو ان کی اجازت کے بغیر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب مجھے $100 دو پھر میں اجازت دوں گا, آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا, آپ بس اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بس اس مقصد کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ بعض مقاصد کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از آلسو سافٹ ویئر پائریسی, چوری. اب مزے کی بات یہ ہے, مجھے معلوم نہیں کیوں ایسا ہے, لیکن بہت سارے کمپیوٹر یوزر جو ہیں وہ اس کرائم کو کرائم ہی نہیں سمجھتے, یا کم از کم یہ کہ وہ اس کو ایک سیریس کرائم نہیں سمجھتے. لیکن بہنوں اور بزرگوں, اٹ از اے کرائم, یہ ایک جرم ہے. اس میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر پولیس انڈیویجلس کو تو پرسو نہیں کرتی, انڈیویجلس کو تو نہیں پکڑتی, لیکن اگر انہیں کوئی بڑا سا رنگ مل جائے جن کا بزنس یہ ہو کہ بے شمار پروگرام لیے, ان کو کاپی کیا, ان کو کم پیسوں پہ بیچنا شروع کر دیا, پولیس عموماً ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے, ان کو پروسیکیوٹ کرتی ہے, لیکن انڈیویجلس کو عموماً وہ نہیں پکڑتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اٹ بیکمز انٹریکبل,
اتنے سارے انڈیویجولز ہیں, کس کس کو آپ پکڑیں گے؟ تو وہ سورس جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اس کو یوز کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں چھیڑتے. اس کرائم کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ آپ ایک سافٹ ویئر لکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں صرف وہی لوگ اس کو یوز کر سکیں جنہوں نے آپ کو اس کے پیسے دیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف طرح کی آتھینٹیکیشن اسکیمز بنا سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ خریدیں, اس کے بعد مجھے فون کریں, میں آپ کو ایک نمبر دوں گا, نمبر انٹر کریں تبھی جا کے یہ سافٹ ویئر چلے گی. اور بھی کئی طریقے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کمپنیاں ان اسکیمز کو فالو نہیں کرتی, کیونکہ جو جینوئن کسٹمرز ہوتے ہیں نا, جینوئن یوزرز ہوتے ہیں, وہ اس سے بہت انوائے ہو جاتے ہیں. وہ اتنے انوائے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کو یوز ہی نہیں کرتا. تو اس ڈر سے وہ کمپنیاں جو ہے وہ یہ آتھینٹیکیشن اسکیمز یوز ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا چوری ہوتا ہے, اٹس فائن. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل ایسپناج, یعنی ہم اسپائنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ کی ایک کمپنی ہے, میری ایک کمپنی ہے, وی آر کمپیٹیٹرز. اگر مجھے تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ آپ فیوچر کے لیے کون سی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, یا پھر آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے, یا پھر کہ آپ کے آج کل پروفٹس کتنے ہیں, فیوچر میں پروجیکٹڈ پروفٹس کتنے ہیں, اس انفارمیشن سے میں خاصا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ آج کل آپ کے کلائنٹس کون ہیں اور کن کلائنٹس کو آپ پرسو کر رہے ہیں, اس سے میں اس انفارمیشن سے میں خاصا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, اس کے لیے کسی طرح آپ کی جو نیٹ ورک ٹریفک ہے نا, میں اس کو مانیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں سے جو ڈیٹا نکلتا ہے یا وہاں پہ جو ڈیٹا آپ کے نیٹ ورک میں جاتا ہے اس کو مانیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جب مجھے اپروپریٹ انفارمیشن ملتی ہے اس سے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو جناب دس از اے کرائم. اس کرائم کو آپ کس طرح فائٹ کرتے ہیں؟ کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں نا, آپ اپنا ایک پرائیویٹ سا نیٹ ورک بس رکھیں, یا پھر یہ اگر انٹرنیٹ پہ آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو انکرپٹ کر کے کمیونیکیٹ کریں آپ. یعنی آپ جو بھی میسج بھیجیں وہ کوڈڈ ہوں, ان کو صرف وہی پڑھ سکیں جن کو پتا ہو کہ یہ کس طرح کوڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ نیٹ ورک سنیفرز یوز کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو انٹرنل نیٹ ورک ہے, آپ کا جو پرائیویٹ نیٹ ورک ہے, اس کو میں کوئی سنوپ کرنے کی تو کوشش نہیں کر رہا, کچھ کان لگا کے اس میں کچھ سننے کی تو کوشش نہیں کر رہا. تو یہ نیٹ ورک سنیفر پروگرامز ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور کرائم, اور یہ خاصا مشکل کرائم ہے کرائم فائٹنگ کے لیے, وہ کہلاتا ہے ویب سٹور اسپوفنگ. ہوتا یہ ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ ایک ویب سائٹ سے بناتا ہوں وچ لکس لائک اے ویب سٹور. فرض کریں کہ میں ایک ایسی ویب سائٹ بناتا ہوں وچ لکس لائک این آن لائن بک سٹور. وہاں پہ میں طرح طرح کی کتابیں جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں, اور کسی طریقے سے آپ آتے ہیں اس ویب سائٹ پہ, آپ کو کچھ کتابیں پسند آتی ہیں, پرائسز بھی بڑی اچھی ہیں, آپ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اچھا مجھے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے دو. آپ کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیتے ہیں, باقی ڈیٹیلز دیتے ہیں, میں نمبرز وہ ڈیٹیلز لے لیتا ہوں. اس کے بعد کوئی اور کسٹمر, اس طرح 150 جب کسٹمر آ جاتے ہیں, میں ویب سائٹ بند کر کے اور وہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے کے بھاگ جاتا ہوں. یعنی میں نے کیا کیا یہاں پہ, میں نے یہاں پہ ایک فیک سٹور بنایا تھا. اصل میں میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں چیزیں بیچوں گا, میں نے فراڈ کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی تھی. کسٹمر سے ڈیٹا لیا اور میں پھر بھاگ گیا. اس کے بعد جا کے میں یہ کریڈٹ کارڈ کے نمبر اور ڈیٹا جو ہے اس کو میں آکشن کر سکتا ہوں مختلف ویب سائٹس پہ, یا پھر اسے خود یوز کر سکتا ہوں کہ اپنے لیے کچھ چیزیں آرڈر کر دوں. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ کرائم ٹو فائٹ, کیونکہ جب آپ کسی ویب سٹور پہ جاتے ہیں یو کین ٹیل کہ جناب یہ فیک ہے یا صحیح ہے. مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی جو مجرم ہے اگر وہ خاصا کایا ہو, خاصا چالاک ہو, پھر تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو ایسے کرائم کو فائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ایسے ویب سٹورز پہ جائیں کہ جن کا نام پہلے آپ نے سنا ہو. کتابیں خریدنی ہے تو کسی مشہور کتابوں کے سٹور پہ جائیں, کپڑے خریدنے ہیں تو کپڑوں کے کسی مشہور سٹور پہ جائیں, کسی عجیب و غریب سٹور پہ نہ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فراڈسٹر نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک سٹور بنایا ہو. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے سائبر کرائم کی جس سے ہم سب خاصے فیملیئر ہیں, وہ ہے ایک وائرس اٹیک کی.
وائرسز کیا ہوتے ہیں؟ وائرسز ان کی دو خاص خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ساری دنیا کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یعنی یہ اپنی کاپیز کرتے جاتے ہیں ایک چیز. اور دوسرے ان کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ انہیں ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو. دو چیزیں یعنی وائرسز میں ہی، ایک تو یہ کہ سیلف ریپلیکیٹنگ، اور دوسرے ان کو ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو. ایک اور چیز یہ کہ یہ وائرسز جو ہے نا، یہ آن دیئر اون یہ کچھ نہیں ہوتے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی اور فائل سے جا کے اٹیچ ہوتے ہیں. یعنی یہ ہاؤ ڈو دے سروائیو؟ دے سروائیو بائی انفیکٹنگ ادر فائلز اور ادر پروگرامس. تو یہ کسی پروگرام کسی فائل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. آن دیئر اون دے آر ناٹ ہارمفل، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آن دیئر اون. تو یہ ہے ایک وائرس، سیلف ریپلیکیٹنگ، ایلوسو، اور دوسرے یہ کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے آن ادر فائلز اور پروگرامس. اب یہ کس طرح انفیکٹ کرتے ہیں مختلف کمپیوٹرز کو؟ یہ دو طریقے سے انفیکٹ کر سکتے ہیں. جناب میرا کمپیوٹر جو ہے نا وہ انفیکٹڈ ہے، وہاں پہ ایک وائرس ہے، وہاں سے میں ایک فلاپی ڈسک لے کے آپ کے کمپیوٹر پہ جاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک انفیکٹڈ پروگرام اس فلاپی ڈسک کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر پہ چلا جائے. یا پھر یہ کہ میرے پاس ایک CD ROM ہے، میں نے کہیں سے خریدی، اس میں کوئی وائرس ہے، اسے میں اپنے سسٹم میں لگاتا ہوں تو اس سے بھی میرا سسٹم انفیکٹ ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں اور کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اس میں کوئی وائرس ہو. یا پھر یہ کہ میرے پاس کوئی ای میل میسج آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ آتی ہے، اس کے ساتھ ایک وائرس ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کو میں کھولتا ہوں، اس سے میرا کمپیوٹر انفیکٹ ہو جاتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں انفیکشن کے. یہ وائرس جو ہیں ہر سال یہ اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں، اربوں ڈالرز کا نقصان کرتے ہیں. ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا ہر سال نقصان ہوتا ہے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جب وائرس آ جائے اپنے کمپیوٹر سے آپ کو اسے صاف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ اسے صاف کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران میں کام دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتے، تو ٹائم بھی آپ کا ضائع ہوتا ہے. 2001 میں ایک بڑا مشہور وائرس آیا تھا، اس کا نام تھا لو بگ، دا لو بگ وائرس. اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اس اکیلے وائرس کی وجہ سے $8.75 بلین کا نقصان ہوا تھا. تقریباً $9 ارب کا ایک وائرس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا. سو یہ وائرسز جو ہیں یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اور جو لوگ یہ وائرس بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر انفیکٹ کرتے ہیں، دے آر کرمنلز. سو دیٹس وائی رائٹنگ اے وائرس از اے کرائم، اٹس اے سائبر کرائم. مزے کی بات یہ کہ دنیا کا جو سب سے پہلا وائرس جو ساری دنیا میں پھیلا تھا، آپ کو پتا وہ کہاں بنا تھا؟ اس کا آتھر کہاں پہ رہتا تھا؟ پاکستان میں، لاہور میں. اس وائرس کا نام تھا دا برین وائرس. تو یہ ہمیں ایک ڈوبیس سی ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ پہلا ویل نون وائرس جو ہے وہ ہمارے ملک میں بنا تھا. جناب اب ہم بات کرتے ہیں وائرسز کو کلاسیفائی کرنے کی کہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں. ایک کلاسیفیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ملیشیس ہوتے ہیں، نیوٹرل ہوتے ہیں، ہیلپ فل ہوتے ہیں. ملیشیس وائرس وہ ہوتے ہیں جو جن کا عموماً ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کا عموماً تذکرہ اخباروں میں ہوتا ہے، اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں چھپتی ہیں، یعنی جو نقصان دہ وائرسز ہوتے ہیں. ملیشیس نقصان دہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، یا پھر آپ کو جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں، ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں. یہ آپ کے کمیونیکیشن چینلز جو ہیں ان کو بھی کلاگ اپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کے مائکرو پروسیسر کو اتنا بزی کر سکتے ہیں کہ وہ اور کوئی کام کرنے قابل نہ رہے. یہ تو ہو گئے ملیشیس وائرس. نیوٹرل بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے وائرس کے جو آپ کے اگر سسٹم پہ اٹیک کریں تو وہ ایک چھوٹا سا بس میسج ڈسپلے کرتے ہیں اور بس، یعنی وہ کوئی سے زیادہ گڑبڑ نہیں کرتے، صرف انوائے کرتے ہیں آپ کو، گڑبڑ زیادہ نہیں کرتے. ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے. یہ وائرس جنہیں میں ہیلپ فل وائرس کہنا چاہوں گا، یہ جاتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے پہ، یعنی مختلف کمپیوٹر کو انفیکٹ کرتے پھرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی کمپیوٹر پہ جا کے دیکھتے ہیں اور کوئی وائرس ہے، ملیشیس وائرس ہے، اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. سو دیٹس واٹ آئی وڈ، وائرس جو ہماری ہیلپ کرتا ہو،
ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہو. لیکن عموماً جیسے میں نے بتایا کہ جو اخباروں میں سرخیاں آتی ہیں، جو خبروں میں موٹی موٹی خبریں آتی ہیں، وہ ملیشیس وائرسز کے بارے میں ہوتی ہیں. ایک وائرس جو ہے نا، اس کی انیٹمی کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی یہ ہوتا کیا ہے، اس کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں. جناب اس کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا ٹرانسپورٹیشن کا میکینزم ہوتا ہے، دوسرا اس کا پے لوڈ ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کے میکینزم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ وائرسز جو ہیں یہ خود تو کچھ نہیں ہوتے، یہ دوسری فائلوں سے، دوسرے پروگرام سے اٹیچ ہو کے ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے. بائی دی وے، جن پروگرام سے، جن فائلوں سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں انہیں ہوسٹ کہا جاتا ہے. تو وائرسز سروائیو کرتے ہیں اپنے ہوسٹ کی مدد سے، اور وائرسز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یہاں سے وہاں تک، یعنی اس کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر سے انہی ہوسٹس کی مدد سے. کہ ہوسٹ فائل جو ہے وہ اس پی سی سے دوسرے پی سی پہ گئی تو ساتھ وائرس بھی چلا گیا. اور وہاں پہ، یعنی جہاں پہ یہ ہوسٹ فائل گئی ہے، وہاں پہ جب اس فائل کو اوپن کیا جاتا ہے یا پھر اس فائل کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو جناب وائرس صاحب بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں، یعنی انفیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا حصہ ہوتا ہے کسی وائرس کا، دا پے لوڈ پارٹ. اس پارٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پارٹ عموماً جو ہوتا ہے نا، یہ وہ جو ملیشیس کام ہے نا وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں، جو گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ اس پارٹ نے، پے لوڈ نے کرنے ہوتے ہیں. یعنی جو ٹرانسمیشن والی بات تھی وہ تو یہ کہ وائرس یہاں سے وہاں کہے جائیں گے، پے لوڈ جو ہے اس میں اصل گڑبڑ ہوتی ہے. اینڈ دس از دا پارٹ وچ کازز میہم. تو جناب یہ جو پارٹ ہے یعنی پے لوڈ کا، اس کو بھی ہم ایک لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ وہ جس کے ذریعے یہ وائرس جو ہے کسی کمپیوٹر پہ جو باقی فائل ہیں ان کو انفیکٹ کرتا ہے. پے لوڈ کا پہلا حصہ وہ جس سے یہ انفیکشن پروپیگیٹ ہوتا ہے، یعنی مزید فائلیں انفیکٹ ہوتی ہیں. دوسرا حصہ جو ہے یہ وہ والا حصہ ہے جو اصل ملیشیس کام کرتا ہے، یعنی فائلز کو، ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرتا ہے یا پھر آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو وہ براڈ کاسٹ. تو وائرس کے دو حصے، ایک ٹرانسمیشن والا کمپوننٹ، ایک پے لوڈ والا. پے لوڈ کے دو حصے، ایک انفیکٹ کرنے والا کمپوننٹ، دوسرا ایکچوئل پے لوڈ جس کی وجہ سے ایکچوئل ہارم ہوتا ہے، جس سے ایکچوئل گڑبڑ ہوتی ہے. جناب کچھ گائیڈ لائنز ہیں جنہیں اگر آپ فالو کریں تو اتنی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ خاصے سکھ میں رہیں گے. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے انٹرنیٹ سے تو صرف ایسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو کچھ ٹرسٹ ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ مناسب ویب سائٹس ہیں. عجیب و غریب ویب سائٹ سے پروگرامز آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس ایک انسولیسیٹڈ ای میل آتی ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، ایسی ای میل کو نہ کھولیں، آپ سکھی رہیں گے. اور یہ بھی کہ اگر آپ نے کوئی سی ڈی اپنے پی سی پہ یوز کرنی ہے یا پھر کوئی فلوپی اپنے پی سی پہ یوز کرنی ہے تو میک شیور یہ کسی ایسے پی سی سے آ رہی ہے کہ جو ذرا ٹھیک ٹھاک پی سی ہے، صاف ستھرا ٹرسٹڈ کمپیوٹر ہے. جب آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ فائلیں ٹرانسفر کرتے ہیں تھرو اے فلوپی تو اس کی وہ جو رائٹ پروٹیکٹ کی نوچ ہے نا اس کو ذرا ادھر کر دیا کریں تاکہ جب وہ دوسرے پی سی میں جائے اور وہاں پہ کوئی وائرس ہو وہ آپ کی فلوپی پہ نہ آ سکے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے فلوپی تو اپنی دوبارہ بھی یوز کرنی ہے تو آپ اس کو رائٹ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس پہ کوئی نئی چیز نہ لکھی جا سکے. تو اس طرح جب وہ کسی انفیکٹڈ پی سی پہ جاتی ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے تو کوئی بری چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے آتی. جناب یہ جو پائریٹڈ سافٹ ویئر ہوتی ہے ان میں بھی اکثر وائرسز پائے جاتے ہیں تو ان سے بھی دور رہیں. ایک چیز آپ اور جو کر سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً میں بھی ایوری ڈے اور ایوری ویک آپ کی جو ہارڈ ڈسک میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو کسی طریقے سے بیک اپ کریں، یعنی اس کو کاپی کر کے کہیں اور رکھیں تاکہ خدا نخواستہ آپ کے سسٹم پہ اٹیک ہوتا ہے تو یو ہیو اے فال بیک پوزیشن، آپ ریسٹور کر سکیں اپنے کو. اور یہ بھی کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنے سسٹم پہ انسٹال کریں، وہ بھی مدد کرتی ہے وائرسز کو ڈیٹیکٹ اور ڈسٹروائے کرنے میں. اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے جیسے میں بتایا یہ وائرسز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور انہیں ڈسٹروائے کرتی ہے. یہ اگر آپ اپنے سسٹم پہ انسٹال کر رہے ہیں تو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتی ہے آپ کے سسٹم کے کہ وہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. جو ہی اسے کوئی نون وائرس نظر آتا ہے یا کچھ ایسی سچویشن نظر آتی ہے جو کہ وائرسز کیا کرتے ہیں، یہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وائرس کو پکڑتی ہے، اس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. وائرس کی طرح کے اور بھی بعض چیزیں ہیں جو وائرس تو نہیں ہے لیکن کام تقریباً ویسا ہی کرتے ہیں. ان میں جناب ٹروجن ہارسز ہیں، ان میں لاجک یا ٹائم بامز ہیں، اس میں ورمز ہیں. یہ بھی
ایسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے آپ کے سسٹم کو، آپ کے کمپیوٹر کو نقصان ہو سکتا ہے. جناب وائرسز کیا، یہ جو پچھلی جتنی میں نے باتیں کی سائبر کرائم والی، ان کے لیے اگر آپ کوڈ لکھتے ہیں یا کوڈ کسی کو بھیجتے ہیں یا پھر ایسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا وہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی کرمنل پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو ہیوج فائنز ہو سکتے ہیں. تو مہربانی کریں ان کرائمز کو فائٹ کرنے کے بارے میں سوچیں، ان کرائمز کو کمٹ کرنے کے بارے میں ذرا سا بھی نہ سوچیں. آج کا لیکچر جناب مشتمل تھا مختلف طرح کے سائبر کرائمز پہ کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو فائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ آج کے لیکچر سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں ہم بات کریں گے سوشل امپلیکیشن آف کمپیوٹنگ کی، کہ کمپیوٹنگ نے ہمیں کس طرح چینج کیا ہے، کمپیوٹنگ کا ہم پہ امپیکٹ کیا ہے، ہمارے بزنس پہ، ہماری ورک پریکٹسز پہ، ہمارے لیونگ کے جو طریقے ہیں، طور طریقے ہیں ان پہ، ہماری ہیلتھ پہ، ہماری ایجوکیشن پہ کیا اثر ہوا ہے. تو جناب سوشل امپلیکیشنز آف کمپیوٹنگ، دیٹ ول بی آور نیکسٹ لیکچر. سو انٹل دیٹ ٹائم، خدا حافظ.